نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا وطن عزیز ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے جو چیزیں رکاوٹ اس کے لیے بن رہی ہیں، ان اسباب اور وجوہات میں سے آج ہم ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ملک کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک سروے کے مطابق پاکستان میں سالانہ $1 ٹریلین کرپشن ہوتی ہے، سالانہ رشوت لی جاتی ہے، اور انہوں نے جو 180 ممالک کا سروے شیئر کیا ہے، اس میں پاکستان کا کرپشن میں 117واں نمبر ہے، 117، یعنی 117 نمبر پر پاکستان کھڑا ہے۔ یعنی اتنی کرپشن پاکستان میں ہے، اور ہماری حکومت صرف عوامی اویئرنیس کے لیے تو اہتمام کرتی ہے، ہمارے بجلی کے بل میں بھی لکھا ہوا ہے سے نو ٹو کرپشن، کہ کرپشن نہ کرو، لیکن وہ کہا جاتا ہے، ایک سرکاری افسر نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ کرپشن کو کچھ نہ کہو۔ تو کرپشن ہوتی کیا ہے اور کس کس لیول کی کرپشن ہے، اور ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور معاشرے کے کون افراد زیادہ کرپشن میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک سلگتا ہوا ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، ایک اخلاقی اور معاشی پہلو ہے۔ یعنی جو مسلمان معاشرے کی صالح روایات ہیں، ان سے انحراف کرنا، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانے کی بجائے نیکی اور راستی سچائی کے راستے کو، روش کو اپنانے کی بجائے مسلمانوں کی تہذیب اور جو شائستگی کا طرز عمل ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر دینے میں بنیادی کردار جو ہے وہ ایک کرپشن کا بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک ریڑھی والے سے لے کر، ایک جنرل سٹور والے سے لے کر، بڑے بڑے بیوروکریٹس تک، بلکہ کہا جاتا ہے ارباب اقتدار تک بھی کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے ہاتھ بھی اس گندگی میں رنگے ہوئے ہیں۔ آئے دن اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کے ملازمین ہی کرپٹ ہوں، ہماری عوام بھی تو کرپٹ ہے، ہمارے حکمران بھی تو کرپٹ ہے۔ اس لیے ہمیں بجائے دوسروں پر تان کرنے کے، اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ ایماندار بنا لیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ خود صاحب ایمان ہو جائیں، اپنے آپ کو ایماندار بنا لیں، تو پھر آپ یقین کر لیجئے کہ دنیا میں ایک بے ایمان شخص کی کمی ہو گئی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ کرپشن ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ایسا طرز عمل جس سے ذاتی یا متعلقہ فوائد حاصل کرنے کے لیے غیر جانبداری کے اصول کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کر جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اسے کرپشن کہا جائے گا۔ اب کرپشن کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے، یہ صرف بد انتظامی میں نہیں ہے، یہ فساد، یہ بگاڑ جو ہے، یہ بے ایمانی بھی کرپشن ہے، یہ جھوٹ بھی کرپشن ہے، یہ خیانت بھی کرپشن ہے۔ کسی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ایک ایسا انسانی عمل جو قانونی اور اخلاقی اصولوں کو پار کرتا ہے، تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے۔ لفظی مطلب جو ہے وہ خراب، ٹوٹے ہوئے یا کسی عیبی چیز کو کرپٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ اور دنیا کے جو آپ کو میں نے عرض کیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو سروے ہے، اس کے مطابق
دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن میں اول نمبر پہ صومالیہ ہے، اور سب سے کم جہاں پر کرپشن ہوتی ہے وہ ڈنمارک اور نیوزی لینڈ کے ممالک ہے۔ ان ممالک میں کرپشن سب سے کم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگو زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو۔ جب ایک چیز ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو خرابی کی طرف نہ لے جاؤ، اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں کرپشن نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے ضمن میں علماء اور مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اس کی کہ ڈو ناٹ کرپٹ، ڈو ناٹ اسٹریڈ کرپٹ، کاز ناٹ کرپشن، نہ تو آپ کرپشن کریں نہ ہی آپ کرپشن کی بنیادی کوئی وجہ بنے۔ تو اس لیے وہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں فساد برپا کرنے والی ہیں اس سے اجتناب کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ایسا کوئی اقدام کرنا، خواہ کوئی بھی کرے، یہ کرپشن ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی کرے، کوئی ادارہ کرے یا فرد واحد کرے تو وہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کریں بجائے دوسروں پہ تنقید کرنے کے، کہ اختیارات کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اس کے اسباب کی وجوہات کی طرف ہم آئیں تو سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ کرپشن کی، وہ ایک تو مہنگائی ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں کم ہیں جو ان کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں، تو پھر وہ ناجائز طریقوں کا سہارا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم چونکہ اسلام سے دور ہیں، اور اسلام سے دوری کی وجہ سے توکل اور اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا یہ ہمارے روایات سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جہاں سے جو کچھ آتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ کرپشن کی یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ طریقے سے امیر بننا چاہتے ہیں، کہ بس راتوں رات دولت مند ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے عزت کا معیار دولت کو بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ضروری نہیں کہ صرف دولت مند ہی عزت ہوتا ہے۔ کاش بغیر دولت کے جو شخص خوش رہنا سیکھ لیتا ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ غم میں جو شخص مسکرانا سیکھ لیتا ہے، خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ اس لیے کرپشن کی جو ایک وجہ ہے وہ ہمارا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے، لیکن ایک طرف حالت یہ ہے ہماری عوام کہ غربت کی وجہ سے کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی بچوں کے برائے فروخت کے بورڈ لگا رہا ہے، بے روزگار افراد لائنیں لگی ہوئی ہیں، مزدور لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، غریب کے جوتے گھس جاتے ہیں عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر، اور ہمارے ادارے جو ہے وہ کوئی کام بغیر کرپشن کے ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا بہرحال ضروری نہیں کہ ادارے ہی کرپٹ ہوں، ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے ایماندار ہیں۔ اگر آپ سچ جانتے ہیں اور سچ بتاتے نہیں تو یہ بھی کرپشن ہے۔ ایک ٹیچر ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو جا کے پڑھاتا ہے، تیاری صحیح طور پر نہیں کرتا، اسٹوڈنٹس کے جوابات صحیح طور پر نہیں دیتا، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ ایک خطیب ہے، وہ بھی عوام کی جو مسائل ہیں ان کی ضروریات کے مطابق کلام نہیں کرتا، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ان کی رہنمائی اور تربیت کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر مریض کی مزاج اور اس کی ضرورت کے مطابق دوائیاں نہیں لکھتا، بلکہ وہ دوائیاں لکھتا ہے جہاں سے اس کو کمیشن ملتا ہے،
جہاں سے اس کو گفٹ ملتی ہے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ وہی لکھتا ہے جس کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے۔ اسی طرح ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اگر وہ پڑھانے میں وقت پورا نہیں دیتا، 3 گھنٹے آ کے کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں یا بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ ایک سرکاری اہلکار اگر افسر کے آنے سے پہلے اے سی چلا دیتا ہے کہ صاحب بہادر آئیں تو ٹھنڈا کمرہ ان کو ملے، یا سردیوں کے موسم میں ان کے آنے سے قبل ہی ہیٹر چلا دیتا ہے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ وقت سے پہلے اگر سرکاری ملازمین چلے جاتے ہیں، ڈیوٹی کا وقت پورا نہیں کرتے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ اپنے کام میں معاملات میں ایمانداری نہیں دکھلاتے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے کوٹے میں بسا اوقات حج عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہی الاؤ ہوتا ہے، جو منسٹر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا کوئی بھی سرکاری پروٹوکول ان کو حاصل ہے، وہ اپنے دوست احباب کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ تو چلو ہو گئے ارباب اقتدار۔ ہمارا ایک ریڑھی والا ہے جس کے بس میں وہ فروٹ لینے جاؤ، جب وہ پیسے لیتا ہے اچھی چیز کے اور چیز ہلکی دیتا ہے، گھٹیا اور داغدار چیز دے دیتا ہے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ صاف مال کے پیسے لے رہا ہے، اچھی چیز کے پیسے لے رہا ہے، لیکن دے ہلکی چیز رہا ہے، گوشت والا ہے، جب وہ چربی ملا دیتا ہے، جب وہ ہڈیوں کا تناسب زیادہ کر دیتا ہے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ تو یہ تو حتیٰ کہ ہمارے ہاں کرپشن کی اگر اقسام دیکھی جائیں تو متعدد اقسام ہو سکتی ہے۔ ایک سیاسی کرپشن ہے، ایک عوامی کرپشن ہے، ایک ریاستی کرپشن ہے، ایک کالے دھن کو سفید کرنے کی کرپشن ہے، ایک ٹیکس چوری کی کرپشن ہے، ایک بچوں کی بھی کرپشن ہے۔ بچوں کی کرپشن آپ کہیں گے کیا ہے؟ کہ بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہ کی جائے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ باپ جب خود جھوٹ بولنے کی ان کو تعلیم دیتا ہے، دروازے پہ آ کے کوئی بیل دیتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہیں، تو گویا خود ہی ان کو برائی کی تعلیم دے رہے ہو۔ تو یہ بھی کرپشن ہے، بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہ کرنا۔ آج ہمارے روحانیت کے جو لوگ ہیں، علماء اور مشائخ ہیں، وہ روحانی طور پر صحیح تربیت نہیں کرتے کہ ان کے باطن کا تزکیہ کرنا تھا، ان کے دل کو صاف کرنا تھا۔ جب مشائخ اور پیران اعظام یہ کام نہیں کریں گے، تو یہ بھی روحانیت میں کرپشن ہے۔ تو یاد رکھیے، جو کرپٹ انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ جو کرپٹ انسان ہوتا ہے وہ کبھی جرأت مند اور دلیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اس نے وطن عزیز کے مقدس بدن پر لگے ہوئے کرپشن کے زخموں کو دھولنے کے لیے، ان کو مندمل کرنے کے لیے، اس وطن کے کرپشن زدہ ماحول سے رستے ہوئے خون کو روکنے کے لیے ہر محب وطن کو، ہر غیرت مند شہری کو، ہر ذمہ دار شہری کو، اس ملک کے بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو، جوان کو نکلنا ہوگا، اور ہم سب کو کرپشن کے خلاف میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ کہ کرپشن کرنے والے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان لوگوں کا دنیا کے سامنے بتایا جائے کہ یہ کرپٹ بندہ ہے، اس کا کردار یہ ہے، اور اس سے جب تک ہم سوشل بائیکاٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس کا حل کس طرح سے ممکن ہے، اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ اس کے خاتمے کے لیے کہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی جائے، عوام کو اس کے نقصانات بتلائے جائیں، کالم لکھے جائیں، مخلص ارباب اقتدار کو کوشش کرنی چاہیے، سخت قوانین بنانے چاہیے۔ المیہ تو یہ ہے کہ جو ادارے کرپشن کے خاتمے کے لیے وجود میں آئے وہی سب سے زیادہ کرپشن کر رہی ہے۔ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں تھیں، جنہوں نے قانون نافذ کرنے تھے، وہی ادارے ہی کرپشن میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں عدالتیں جو موجود ہے، چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کریں، اس کی بجائے معمولی جرائم کے لوگوں کو ہتھ کڑی لگا دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے جو کرپٹ مافیا ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھولی جاتی ہیں، ان کے مفاد میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور معمولی باتوں کو بیس بنا کر ان کو جو ہے بہت سارا بینیفٹ دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب برائی کی شاخیں کاٹی جائیں،
اور جڑ نہ کاٹی جائے تو پھر وہ برائی ختم نہیں ہوتی، وہ پنپتی ہی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ کرپشن کا پودا سرے سے ظہور پذیر ہی نہ ہونے پائے، وہ اگنے ہی نہ پائے۔ ہم پھر آگے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تفرقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ جب اتحاد کی نعمت ہوگی اور جب ہم کسی ایک نقطے پر تمام لوگ مجتمع ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، کسی بات کی خاتمے کا پختہ عہد اور تہیہ کر لیں گے، تو پھر قوم وہ کام کر گزرتی ہے۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرعام کچھ پسے دیوار، اور اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں۔ دل میں بغض اور پیٹ میں حرام، اور طواف پہ طواف، کعبہ خود کس چکر میں ہے، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس لیے ہم سب کو اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خود کو ایماندار بنانا ہوگا، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا، تب ہمارے معاشرے سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ وگرنہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، اس میں کسی شریف آدمی کو جو کرپشن کا اس کا جائز اور صحیح کام بھی ہو، میرٹ اور معیار پہ پورا اترتا ہو، اس کے باوجود جب تک وہ رشوت نہیں دیتا اس وقت تک اس کا صحیح کام بھی نہیں ہوتا۔ جب تک اگر کوئی ملازم پیسے نہیں دیتا تو اس کا جائز ٹرانسفر ہو تو وہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی ملازم پیسے نہیں دیتا، کرپشن نہیں کرتا، اسے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ اور جب تک کوئی شخص کرپشن نہیں کرتا، ہمارے افسران اسے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے، جس معاشرے میں یہ چیزیں وتیرہ بن جائیں تو وہ معاشرہ پھر کبھی قائم نہیں رہ سکتا، اور وہ بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو ایماندار بنائیں، اور ان بے ایمان اور کرپٹ لوگوں سے مقاطعہ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، اور ہر سطح پر، ہر محاذ پر ان کو بے نقاب کریں، اور کبھی بھی ایسے لوگوں کو عزت و توقیر سے نہ نوازیں۔ تبھی تو جب سوشل بائیکاٹ ہوگا تو امید ہے کہ شاید معاشرے کے بائیکاٹ کی وجہ سے شاید یہ لوگ اس سے باز آ جائیں، ورنہ خالق کائنات کی عطا کردہ توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔